بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلوامہ ڈرامہ ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان نے وہ تمام الزامات بھی مسترد کر دیے ہیں اور انڈین ہائی کمیشن کو بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ غیر ملکی سفارتکاروں کو اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بریفنگ دے دی اور ان کو ساری چیز بتائی گئی کہ جو ڈوزی اور جو الزامات بھارت کی طرف سے لگائے گئے وہ بالکل بے بنیاد تھے۔ اس پہ سونے کا سہاگا یہ ہوا کہ ابھی تک تو یہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب انڈین آرمی کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے لندن میں ایک تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے بھارت کی شکست کا اعتراف کیا ہے، بھارت کی فوجی شکست کا بھی، اور بھارت کی ایک اور شکست کا اعتراف کیا، اور وہ تھا کہ پاکستان یہ جنگ پاکستان جو ہائبرڈ وار تھی اس کے ذریعے بھی وہ یہ جنگ جیت گیا، اور کمیونیکیشن میں، انفارمیشن میں، ہائبرڈ میں، تمام میدان میں پاکستان نے، اور خاص طور پہ آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی دو اداروں کا ذکر کیا، آئی ایس پی آر کا بھی اور آئی ایس آئی کا بھی، کہ ان دونوں نے یہ جنگ فوجی میدان سے ہٹ کے ہائبرڈ کے ذریعے بھی لڑی اور بھرپور طریقے سے لڑی، اور اس میں ان کو وکٹری ہوئی پاکستان کو۔ اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پلوامہ کا جو انسیڈنٹ تھا اس کا توقع تھی ان کو کہ یہ اس طرح کا ایک اٹیک ہوگا اور مزید بھی ہو سکتے ہیں، اور سوسائڈل اٹیک کا انہوں نے خاص طور پہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ انڈیا میں کیا، مجھے انہوں نے کہا کہ اپنا نام لیا، انہوں نے کہا مجھے خود اس بات کا اندازہ تھا کہ اس طرح کا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان پہ، وہ بھی انڈین آرمی کے ریٹائرڈ افسر نے، ریٹائرڈ جرنیل نے، 3 اسٹار جرنیل نے یہ بات کی اور لندن میں بیٹھ کے کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور وہاں کی جو نئی جنریشن ہے وہ انڈین نیریٹو اور انڈیا کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے، اور یہ جو کچھ رد عمل ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو یہ بات اب ہائبرڈ وارفیئر پلان کی گئی تھی، اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اور اس میں میدان جنگ سے ہٹ کے ہائبرڈ وارفیئر ایک باقاعدہ طور پہ ایک سبجیکٹ ہے۔ یہ لڑی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، یہ لڑی جاتی ہے کمیونیکیشن کے ذریعے، اور اپنا نیریٹو اور اپنی بات کیسے لوگوں تک پہنچائی جائے، دنیا تک پہنچائی جائے کہ دنیا اس کو تسلیم کرے۔ تو یہ بات صحیح ہے جسے جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کہا جا رہا ہے۔ تو آئی ایس پی آر نے ایک تو انفارمیشن بھرپور دی، بر وقت دی، بیفور ٹائم دی، اور جو لوز کیا وہ بھی بتایا، اور جو گین کیا، جو وکٹری تھی وہ بھی بتائی۔ جبکہ دوسری جانب انڈیا میں مسلسل جھوٹ بولا جا رہا تھا، وہاں کی گورنمنٹ جھوٹ بول رہی تھی، وہاں کے ملٹری آفیشل جھوٹ بول رہے تھے، وہاں کا دفتر خارجہ جھوٹ بول رہا تھا، اور میڈیا کو غلط باتیں فیڈ کی جا رہی تھیں۔ میڈیا وہی باتیں صحیح مان کے آگے بیان کر رہا تھا، اس کا ریبٹل آ رہا تھا، گراؤنڈ پہ وہ چیز تھی نہیں۔ فار ایگزامپل بالا کوٹ میں پہلے تو پلوامہ کا الزام لگایا گیا، پاکستان نے بھرپور طریقے سے پرائم منسٹر اور پاکستان کی طرف سے بھی اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں ثبوت دیں۔ ثبوت نہیں تھے، ہوتے تو دیتے، پاکستان انوالومنٹ ہوتی تو تب تھی۔ اس کے بعد بالا کوٹ میں وہ آئے انڈین طیارے اور اپنا جو 4 میزائل داغ کے چلے گئے خالی میدان میں۔ انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے ٹارگٹ کیا ہے بہت بڑا ایک مرکز، جبکہ پاکستان نے میڈیا کے ذریعے یہ ساری باتیں بتائیں، جا کے بتائیں۔ ہمارے ارشد شریف صاحب خود گئے ARY کے، انہوں نے جا کے گراؤنڈ پہ جا کے بتایا کہ یہ 2 درختوں کے علاوہ کچھ شہید نہیں ہوا ادھر۔ پھر ان کی طرف سے اٹیک ہوا، وہ غلط کلیم کیا گیا، ہم نے صحیح بتایا، آئی ایس پی آر کی طرف سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو صحیح طور پہ گیا۔
اس کے بعد ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے جو باتیں بتائیں گئیں میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ وہ تھی وار جس کے بعد بھارت کو کے 2 طیارے بھی گر گئے، پاکستان نے گرائے، ایک پائلٹ بھی گرفتار ہوا، اور اس کے بعد ایک MI-17 وہ خود انڈیا نے گرایا۔ پاکستان کو پہلے سے اس بات کا علم تھا، وہ انفارمیشن گویا کہ پاکستان کی طرف سے جو انفارمیشن کمیونیکیٹ کی گئی وہ ساری کی ساری باتیں درست ثابت ہوئیں، ISPR کی ہوں یا ISI کی۔ اس کے بعد پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارت کے عزائم بیفور ٹائم جانے اور ان کا پہلے جانے اور وہ بتائے بھی گئے۔ یہ تھی ہائبرڈ وارفیئر جو کہ غیر روایتی طریقے سے لڑی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اپنے 2 طیارے گنوانے کے باوجود، ایک پائلٹ گرفتار کروانے کے باوجود کوئی رسپانس نہ دے سکا، اور اس کو اندازہ تھا کہ کیا ہوگا اگر رسپانس دیا گیا، اور یہ اس کے ہواری ملکوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ یہ تو ایک تھی پاک بھارت ریلیشنز کے حوالے سے